لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کو ہدایت دینا. یہ وہ ہدایت ہے ایصال الی المطلوب، ایصال الی المطلوب. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرتے ہو بھلا فلانفسکم، پس اپنے لیے. وما تنفقون، نہیں خرچ کرتے ہو ایک الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کی رضا کے لیے. وما تنفقوا من خیر، جو خرچ کرتے ہو مال میں سے یوفی الیکم، پورا دیا جائے گا تم کو. وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی. ایک تفسیر یہ لا تنقص حسناتکم وانتم لا تظلمون، خرچ کرنے کا یہ فائدہ کہ تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. جو ظلم کرنے پر اترے گا اللہ اس کو پاش پاش کر دے گا. خرچ کرنے کا یہ زبردست فائدہ ہے. اللہ آپ کی طرف سے دفاع کرے گا. جیسے خرچ کرنے سے مجھے سکون ملتا ہے، دعائیں دل سے نکلتی ہے، ان کے لیے علیحدہ مضمون مرتب کیا. اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اصل انفاق فی سبیل اللہ تو اس کا حکم ہے، وہ آپ کے اوپر کسی اور مخلوق کو چلنے نہیں دے گا. اب کن کو دے؟ اور اس کو دے جو اس نے بورڈ لگائے ہیں انسانیت کے نام پہ کام کرتے ہوئے، اسلام کے نام پر نہیں. فرمایا نا للفقراء الذین، واسطے ان تنگ دستوں کے، احصروا فی سبیل اللہ، جو گھیر لیے گئے ہیں اللہ کے دین کے لیے. طالب علم، طالب کی پہلی صفت فقراء، ضروریات نہ ہونا. وہ طالب نہیں ہے جو ساتھی کا بکسا کھولے، اس کا بٹوا چرائے، اس کے پرس میں سے چیزیں نکالے. وہ چور ہیں، طالب علموں کے بہانے ان کی روٹیاں کھانے گھسائیں. اس بے ایمان کو پکڑنا اور اس کی قمیص کاٹ کے باہر نکالنا یہ ضروری ہے، کیونکہ تمام طلباء کو بدنام کر رہا ہے. طالب اور ہر مسلمان کی عزت و ناموس کا محافظ ہے. طالب کے لیے 1,00,000 روپے اور 5 روپے برابر ہے. اس کی نظر میں غیر اللہ کی چیز کی کوئی حقیقت نہیں. طالب سے تو لوگ حرام و حلال سیکھیں گے، وہ کیسے حرام خور ہو سکتا ہے. اور مولانا اشرف علی کو کسی نے کہا کہ بعض طالب علم چوریاں کرتے ہیں. فرمایا غلط کہتے ہو، طالب کبھی چور نہیں ہوگا. بعض چور طالب علمیاں کرتے ہیں، ہوتے چور ہیں. جیسے یہاں سے حیدرآباد کو لوگ جا رہے ہیں، وہ مسافر ہیں نا. کچھ جیب کترے بھی بس میں چڑھتے ہیں، وہ مسافر نہیں ہے، وہ جیب کترے ہیں، سفر کے بہانے مسافروں کو لوٹ رہے ہیں. اور وہ مدعام کا قصہ یاد رکھو جو پیغمبر کے ہمراہ جہاد میں تیر لگنے سے مرا. صحابہ نے کہا شہید ہے. آپ نے فرمایا اس نے بغیر اجازت کے ایک کپڑا اٹھایا، وہ آگ میں گرم کر کے اس کو داغا جاتا ہے. کسی کا پرس لیا، کسی کے پیسے لیے، کسی کا کپڑا اٹھایا. یہ سب بغیر تاخیر کے واپس کرو، ورنہ علم سے محروم ہو جاؤ گے اور ایمان تمہارا سلب ہو جائے گا. اور قرآن کی اور پورے درس کی اور مسجد کی اور تمام رش کی بد دعائیں آپ کو لگے گی، اور زندگی بھر ذلیل و خوار ہوں گے اور چوریوں سے گزارا کرو گے. ہر وقت تمہارا منہ کالا ہوگا. للفقراء الذین، واسطے ان مستحقوں کے، احصروا جو روک لیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. سن لو، مسجد اور مدرسے میں ایسے رہو جیسے تمہارا محاصرہ کیا گیا ہے. باہر جانے کی اجازت نہیں الا عصر و مغرب کے درمیان، تھوڑی دیر کے لیے اپنی چیز لینے دینے کے لیے. باقی تمام اوقات میں آپ نے قیام اور طعام کا عہد کیا اس شرط پر وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو. مستحق جن پر خرچ کرنا ثواب ہے، جن کو خرچ کرنے کا حکم ہے، اور جن کو دینے سے تمہارا بھلا ہے اور اللہ کی رضا ملے گی اور تمہارا مال و دنیا و عزت بڑھے گی، وہ کون ہے؟ واسطے طلباء للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ جو قید کیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں.
لا يستطيعون ضربا في الارض، طاقت نہیں رکھتے چلنے کی شہر میں. اتنا بڑا کرایہ کہاں، بسوں میں ٹائم کون ضائع کرے، کہاں جائیں کیوں جائیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، خیال کرتا ہے ان کو جاہل آدمی کہ بڑے مالدار ہیں کیونکہ مانگتے نہیں. تعفف نہ مانگنے کی وجہ سے، نہ مانگنے کی وجہ سے یہ دکھائی دیتا ہے جیسے ان کے بڑے مل کارخانے چل رہے ہیں. حالانکہ ماں ہیچ نہ دارے وہ غمی پیچ نہ دارے، لنگی زیر لنگ کے بالا نے غم و دزد نے غمی کالا. مالدار طالب علم بھی حد درجے مسکین ہے. جب میرے سامنے بیٹھے اس کو خریدو یہ کتاب تو رنگ زرد ہو جاتا ہے، اتنے پیسے کہاں ہے اس کے پاس. اللہ اللہ للفقراء آیت منطبق ہے 100% طالب پر. واسطے مستحق کو کہ طلب علمی کے اندر روح کے درجے میں فقر ہے. فقر کے معنی ہے احتیاج الی اللہ، عدم الاحتیاج الی العباد. فقر کا معنی یاد رکھو، خدا کا محتاج بندوں کا بالکل محتاج نہیں. اپنا کام کرے لوگ، وہ مر گئے. ان طلباء اور مولویوں کو زمین کھا گئی جو تمہارے گھر کھانا کھانے آتے تھے. آپ ٹائم لو، دن معلوم کرو، پیسے داخل کرو، ہم بتائیں گے کہ ایک دعوت پر کم از کم 1 لاکھ روپے خرچ ہو دے. 1600 طالب علموں کا کھانا پکتا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے.